أفلا يتدبرون القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر دونوں جدا ہو جائیں، تفرق اختیار کر لیں. اس سے پہلے ان کے لیے صلح کا پیغام تھا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، میاں بیوی میں صلح ہو جائے تو اچھی ہے. کوئی بھی صلح، کسی بھی طرح کی صلح کر لے، کوئی بھی شروط رکھ لے، ان کے لیے جائز ہے. لیکن اگر صلح کی کوئی صورت نہیں نکلتی تو پھر اگر وہ جدائی اختیار کرتے ہیں طلاق کی صورت میں یا خلا کی صورت میں، تو پھر یہ تیسری صورت ہے کہ وہ جدا اگر ہو جائیں، یغنی اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا. اس جدائی میں بھی، طلاق میں یا خلا میں بھی ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے. اور اس میں یعنی جو حدیث ہے کہ سب سے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، تو اس کو ناصر الالبانی اور محدثین دیگر نے ضعیف قرار دیا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ اگر نباہ نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا ہے، طلاق کے ذریعے سے یا خلا کے ذریعے سے. اگر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تو علیحدہ ہو جائیں. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں جدا ہو جاتے ہیں، یغنی اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا کُلًّا مِّن سَعَتِهِ، دونوں میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے، من سعته، اللہ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا. تو یہاں کہ نہ تو وہ عورت سمجھے کہ اس کے بغیر میں بھوکھی مر جاؤں گی، میرا کیا بنے گا، میرا رزق کدھر سے آئے گا. نہ خامد جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اس کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں. اگر نہیں رہ سکتے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے.
طلاق کے بعد ہو سکتا ہے اس کو اچھا شوہر مل جائے، اس کو اچھی بیوی مل جائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کوئی راستہ بنا دے، دونوں کو غنی کر دے گا۔ یغنی اللہ کلا من سعتی، اور یہ شریعت اسلامیہ کا حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باندھ کے نہیں رکھا کہ اگر نہیں بھی نباہ ہو رہا تو زندگی اب ادھر ہی گزارنی ہے، راستہ دیا ہے۔ یغنی اللہ فضل کر دے گا، اپنا غنی کر دے گا، کلن ہر ایک کو، من سعتی ہی اپنی وسعت سے، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کی دو صفات یہاں پہ بیان ہوئی، واسع اور حکیم۔ اللہ تعالیٰ کی وسعت، رزق کی، تصریف کی، شریعت کی، احکامات کی، حکمت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ یہ جو جدائی کی اجازت دی اور اس میں حرج نہیں رکھا، اس میں اس کی حکمت ہے، اس کی رحمت ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ اب جو وسعت ہے، وہ کتنی وسعت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خبر دے رہے ہیں اپنے ملک عظیم کی کہ وہ اتنا وسیع ہے کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ بھی ہے زمین میں، سب کا مالک ہی اللہ ہے۔ وہی اس میں تصرف کرنے والا، اسی کی تدبیر سے زمین و آسمان قائم ہے، اسی کے حکم سے زمین و آسمان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی تدبیر اور اس کے تصرف اور اس کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس نے اپنی حکمت سے یہ شریعت نازل کی، یہ اس کا تصرف ہے کہ کچھ چیزوں کو حلال کیا، کچھ کو حرام کیا۔ اس کی تدبیر ہے کہ وہ زمین کو بارش کے ذریعے سے زندہ کرتا ہے، مردہ کو زندہ کر دیتا ہے، اس میں سے اناج اگتا ہے۔ اس کی تدبیر ہے، اس کی ملک ہے، اس نے جیسا چاہا آسمان کو بنایا، جتنا بڑا بنانا چاہا بنایا۔ اس نے زمین کو بچھونا بنایا، اس نے آسمان کو چھت بنایا۔ اتنی وسیع کائنات ہے یہ، اس کی کتنی وسعت ہوگی جس کی کائنات اتنی وسیع ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کی، جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی احکامات دیے اور تمہیں بھی احکامات دیے، اور اسی وصیت میں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے وصیت کی، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم، جو تم سے پہلے ہوئے، وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں۔ اسی طرح یہ اس کا حکم ہے کہ اس نے شریعت نازل کی، اسی شریعت میں تمہیں وصیتیں کی، کوئی چیزیں تمہارے لیے حلال، کچھ حرام قرار دی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی وصیت کی، اِنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اس سے ڈرتے رہو، کہ اللہ سے ڈرو، کہ اسی کی کائنات ہے، اسی میں تم رہ رہے ہو، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی کائنات میں رہنا ہے تو اس سے ڈرتے ہوئے رہو، اس سے بے خوف ہو کر نہ رہو۔ اِنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم اس سے نہیں ڈرو گے، اس پر ایمان نہیں رکھو گے،
اس کے ساتھ کفر کرو گے، اس کی شریعت پہ عمل نہیں کرو گے، تو اس سے اس کی ملک میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس آیت کو پھر سے دوبارہ دہرایا گیا۔ بس بے شک للہ، اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کا مالک وہ ہے، سب کا خالق وہ ہے، سب میں تصرف کرنے والا وہ ہے، اس میں تمہیں وجود بخشنے والا وہ ہے۔ تم اگر کافر ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بادشاہت میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، اگر تمہارے اگلے پچھلے جن اور انسان سب کے سب متقی اور پرہیزگار بن جائیں تو اللہ کی بادشاہت اور ملک میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا۔ اور وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ مِن مُلْكِ شَيْئًا، اگر پہلے پچھلے اگلے سب کے سب جن انسان فاجر فاسق کافر ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے ادھر فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے اللہ کے ساتھ، فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے، ما فی السماوات، چاہے وہ آسمانوں میں ہے، ستارے ہیں، فرشتے ہیں، جو بھی آسمان میں جو کچھ ہے، جس کا ہمیں پتہ ہے، جس کا ہمیں نہیں پتہ، جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، جن کے فائدوں کا تمہیں پتہ ہے، جس کے لالچ میں تم مرتے ہو، سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، مال دولت ہو، باغات ہوں، کھیتیاں ہوں، انعام ہوں، یا اس کے علاوہ جو کچھ ہے زمین میں، سب اللہ کا ہے۔ اس لیے کفر چھوڑو، ہاں جی، یہ تمہارا فائدہ ہے، اس میں تقوی اختیار کرو، تمہارا فائدہ ہے۔ اگر تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، اللہ کے ساتھ شرک کرو گے، جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اس کو نہیں مانو گے، تو اس سے تم اپنا نقصان کرو گے، اللہ کا تو کچھ نقصان نہیں ہے۔ اور یہی آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم دیکھیں سورہ بقرہ کی آخری جو رکوع ہے اس میں بھی یہی بات فرمائی، اور یہ وہاں بھی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہاں بھی یہی بات، جو کچھ ہے آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر اسے تم ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب لینا ہے۔ فیغفر لمن یشاء، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اب سب کچھ اللہ کا ہے، اور وہ ہر چیز پر محیط ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے وہ آیت پڑھی، وہاں بھی یہی بات ہے
126 نمبر آیت میں دیکھیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، حتیٰ کہ تمہارے دل میں اٹھنے والے وسوسوں کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کو بھی اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو اس پہ پکڑ بھی لے گا۔ اور انسان جو ہے نا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر انسان ارادہ کرتا ہے دل میں برائی کرنے کا اور اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ دے۔ ابھی اس نے کی نہیں ہے، دلی میں ارادہ ہے، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا کچھ وہ تمہارے دلوں میں دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ اگر ارادہ کیا، ابھی دل ہی میں ارادہ ہے برائی کرنے کا، لیکن چھوڑ دی اللہ کے ڈر سے، اللہ دیکھ رہا ہے میرے ڈر سے چھوڑیے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس کی نیکی لکھ لو۔ اگر انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، جب ارادہ کرتا ہی ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کی نیکی لکھ لو، اور جب وہ نیکی کے ارادے کے بعد اس کو عملی طور پہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا 70 گنا یضاعف اضعافا کثیرا، کئی گنا زیادہ اس کا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے، وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز اس کے گھیرے میں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اور سورہ نساء میں یہ آیت دیکھیں، اب اس آیت میں ہم نے جو پڑھ رہے ہیں 3 مرتبہ تو اسی آیت میں آ گیا جو آج ہم نے پڑھی ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ اس کے بعد پھر دیکھیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ تو یہ انسان کو ہر وقت یہ بات اس کے مد نظر رہے کہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے، اس کو آزمانے کے لیے دیا ہے۔ اس کو جو صحت ملی ہے، جو زندگی ملی ہے، جو آنکھیں ملی ہیں، جو سوچ ملی ہے، جو دل ملا ہے، جو کان ملے ہیں، سب کے سب امتحان کے لیے ہیں۔ اللہ کے مالک اللہ ہے، تمہاری جان کا مالک اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی احکامات دیتا ہے، اسی نے تمہیں حکم دیا اور اسی نے پہلوں کو حکم دیا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ۔ وہ شریعت جیسے چاہے نازل کرے، جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی وصیت کرتا ہے، تمہیں بھی تاکیدی حکم دیتا ہے۔ حکم اس کا کیا ہے؟ ان اتقوا اللہ، اس سے ڈر جاؤ۔ اور قرآن کا محور اگر ہم سمجھیں نا، جو بات ہے قرآن میں جس کے گرد ساری آیات ہیں، جو مرکز ہے وہ تقوی ہے۔ ان اتقوا اللہ، یہ لفظ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے معصیت کو چھوڑنا۔ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور پھر ساتھ ہی بتا دیا کفر کرو گے تو اس کا نقصان کوئی نہیں۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، تمہارے ایمان کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ اس کو تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ تمہارے عمل ہیں، ہم تمہارے لیے گن کے رکھتے ہیں، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ غنی ہے کہ سب کچھ اس کا ہے، حمیدہ اسی کی صفات ہیں، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اس لیے اسی کا جود و کرم ہے، اسی کا احسان ہے کہ اس نے اپنے خزانوں میں سے تمہیں دیا ہوا ہے، اور وہ خرچ بھی کرتا ہے تو اس کے خزانوں میں کمی ہوتی نہیں ہے۔ سبحانہ، حمید ہے جی، اس کی سخاوت ہے صبح و شام، یہ سب کچھ اس کا ہے۔ اس آیت سے پہلے بھی فرمایا فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اس کے بعد اگلی آیت پھر یہیں سے شروع کی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اس بات کی تکرار بار بار ذہن نشین کرانا تاکہ پتہ چلے، کہیں وہم نہ ہو جائے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، سب اللہ کا ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کا ہے، اس لیے وہ سبحانہ وتعالی جو کچھ ہے زمین و آسمان میں، وہ آسمان والوں کے پاس ہوں، فرشتوں کے پاس ہوں، وہ صلاحیتیں جنوں کے پاس ہوں، وہ صلاحیتیں انسانوں کے پاس ہوں، وہ اس کی کسی مخلوق کے پاس ہوں، وہ ساری اسی کی دی ہوئی صلاحیتیں، جو کچھ بھی ہے نا وہ مانوی ہے، حصی ہے، وہ نظر آنے والا ہے، وہ نظر نہیں آنے والا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی دیکھیں یہ سب صفات کمال اسی کی، اور اللہ کافی ہے بطور وکیل کہ وہ سبحانہ وتعالی اِن یشاء یذھبکم، اگر تم نہیں مانو گے اللہ سبحانہ وتعالی اس بات پر قادر ہے وہ تمہیں اس جہان سے لے جائے، اِن یشاء، اگر وہ چاہے، اس کی مشیت ہو، اس کا ارادہ ہو، یذھبکم، تمہیں یہاں سے مٹا ہی ڈالے، تمہیں اس دنیا سے مٹا دے، تمہیں یہاں سے لے جائے، ایھا الناس، اے لوگوں، سب لوگوں کو لے جائے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اللہ اوروں کو لے آئے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ جو بھی کائنات میں تصرف ہے اس کا ہے، ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا بھی نہیں ہے، آسمان سے کوئی ایک قطرہ بھی بارش کا اس کے حکم کے بغیر گرتا ہی نہیں ہے۔ تو تمہارے جو اعمال ہیں وہ حساب کے لیے ہیں، جو تمہیں ملا ہے نا، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس کا اس نے حساب بھی لینا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرو، پیغام یہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا تقوی عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دے، اور ہمارے دلوں سے کفر اور نفاق کو نکال دے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔